السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی مبارک ہستی کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے جن کی زندگی کا ہر پہلو روشنی اور رہنمائی کا خزانہ ہے۔ یہ ویڈیو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ایمان افروز واقعات پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں ان کے آنے کی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کے بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزاتی واقعات سے نوازا جنہوں نے آپ علیہ السلام کی عظمت کو واضح کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کی ایمان کو بھی تازگی دے گی۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ان مبارک لمحات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ لمحات آپ کی دل کو چھو جائیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں اس سال ہوئی جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے ان کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ حضرت آمینہ نے بیان کیا کہ آپ کی ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس نے شام کے محلات تک روشنی پھیلائی۔ ولادت کے وقت عرب میں بت پرستی عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کے واحد ہونے کی یاد دہانی تھی۔ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو غیر معمولی اہمیت دی گئی کیونکہ آپ قبیلہ بنو ہاشم کے سردار کے بیٹے تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کو عزت اور رحمت کی علامت سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں آپ کے والدہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، پھر چند دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ علیہ السلام کو دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بھیج دیا گیا، جہاں حضرت علیمہ سعدیہ کو یہ سعادت ملی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ کا قافلہ جو پہلے بہت سست تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تیز ہو گیا۔ ان کی بکریاں جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھی اب بہت زیادہ دودھ دینے لگی۔ ان کے گھر میں ہر طرف خوشحالی اور برکت آ گئی۔ حضرت حلیمہ نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تھے تو ان کا ہر دن خوشیوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ یہ بات انہوں نے ہمیشہ اپنے قبیلے میں بیان کی۔ 6 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ رہے۔ حضرت آمینہ آپ کو بہت محبت اور شفقت سے پالتی تھی۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ حضرت آمنہ آپ علیہ السلام کو مدینہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے لے گئی۔ واپسی کی سفر میں ابوا نامی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یتیم ہونے کے باوجود اللہ کے خاص حفاظت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، یہ بچہ عظیم مستقبل کا حامل ہوگا۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اہمیت دی اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا جو آپ کے روحانی تربیت کی ابتدا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کی سینے کو کھولا اور آپ کی دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد کی بستی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل سے ایک سیاہ ذرے کو نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا۔ آپ کی دل کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس بات کا اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو پاکیزگی سے بھرپور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچائی اور امانت داری کی مثال تھے۔
آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ علیہ السلام کے ہم عمر بچے کھیل میں جھوٹ یا دھوکہ دیتے، لیکن آپ علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ قریش کے لوگ بچپن ہی میں آپ علیہ السلام کو امین کہنے لگے تھے۔ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی واضح تھے، جس کی وجہ سے قریش آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی گناہوں اور غلط کاموں سے محفوظ رکھا۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، نہ ہی کسی غیر اخلاقی کام میں شریک ہوئی۔ آپ علیہ السلام ایک شادی کی تقریب میں گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہاں سلا دیا تاکہ آپ کسی نامناسب ماحول کا حصہ نہ بنے۔ آپ کے دوستوں نے کبھی آپ کو بری کاموں میں ملوث ہوتی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور حفاظت تھی کہ آپ بچپن سے ہی ہر برائی سے دور رہے، حالانکہ آپ مکہ جیسے شہر میں رہتے تھے جہاں برائی عام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ محبت اور برابری کا سلوک کرتے تھے۔ کھیل کود میں آپ ہمیشہ عدل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے دوست ہمیشہ آپ کی دیانتداری اور خوش اخلاقی کی تعریف کرتے تھے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک عظیم شخصیت کی بنیاد اچھے اخلاق اور پاکیزہ زندگی پر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں۔